بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 38 سے 44 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکتیں کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔ آیت نمبر 38۔ یہاں اللہ پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے کہو اب بھی باز آ جائیں، یعنی ان کو ایک کفار کے لیے ایک طرح کی یہ وارننگ ہے۔ اللہ پاک ہمارے نبی کے ذریعے کافروں کو یہ وارن کر رہے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہو چکے، یعنی جو نافرمانیاں تم پہلے کر چکے ہو، اگر تم اس سے باز آ جاؤ تو درگزر سے کام لیا جائے گا، لیکن اگر تم نے وہی روش اختیار کی، وہی طور طریقے اختیار کیے، اسلام کی تبلیغ میں روڑے اٹکائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ان کو سب معلوم ہے۔ وہی روش ان کے ساتھ اختیار کی جائے گی، ان پر عذاب نازل کیا جائے گا اور جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے۔ یہ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 39 میں، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفار کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ کفار سے ہی مخاطب ہے اللہ پاک، اور فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، یعنی جو لوگ ایمان لے کے آ گئے ہیں، مومنوں سے مخاطب ہیں کہ ان کفار سے جنگ کو جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں، نہیں اگر وہ جو برے عمل کر رہے تھے، جو تبلیغ میں روڑے اٹکا رہے تھے، اگر وہ اس عمل سے رک جاتے ہیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ پاک ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین حامی و مددگار ہے۔ یعنی اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں کفار سے، آیت نمبر 38 میں کفار سے کہا کہ وہ اپنے کاموں سے باز آ جائیں، اور اگر وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آئے اور وہی پرانی روش اختیار کی جو کہ وہ رکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا مکہ میں ان لوگوں نے، اگر وہ اس سے باز آ جائے تو درگزر سے کام لیا جائے گا، یعنی انہیں معاف کر دی جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی روش اختیار کی تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو ان سے پہلے قوموں پر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ تم کفار سے جنگ کو جاری رکھو جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور تم نے اللہ کے دین کے لیے کلمہ حق کو بلند رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اطمینان بھی دلوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین حامی و مددگار ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی ہے اور خوب مددگار ہے۔ یہاں اللہ پاک نے وہی اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ کفار تمہارے حق میں چاہے کتنا بھی برا کریں، چاہے کتنا بھی برا سوچیں، لیکن اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد ہی ہونی چاہیے۔ باطل اور حق کی جب جنگ ہوتی ہے تو باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق آخر کامیاب ہو کر ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے لیے تھی، کفار کے لیے نہیں تھی، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن پھر بھی فتح کسے حاصل ہوئی؟ فتح مسلمانوں کو ہی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اب اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ میں آیت پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت کا ترجمہ، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اب یہاں یہ وضاحت طلب بات ہے کہ مال غنیمت جو مسلمان لوٹ کر لائیں، یعنی جنگ جیتنے کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آئے گا
تو وہ سارا کا سارا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ترتیب، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حصے تقسیم کرنے کے بارے میں فرمایا ہے، اسی طرح حصے تقسیم کیے جائیں گے، اور ان حصوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے۔ کس طرح تقسیم کرنا ہے مال غنیمت کو؟ سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر دیے جائیں گے۔ 5 حصے کر دیے گئے۔ 5 حصے کرنے کے بعد 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے۔ اب وہ بھی کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ غلے کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ گھوڑے، اونٹ، اس طرح کی چیزیں بھی مال غنیمت میں آتی ہیں، تو یہ اس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے مراد ایک ہی حصہ ہے، یعنی 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہو گئے، اور ایک حصہ جو بچا یعنی 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ ایک ہی حصہ کہلائے گا۔ اب جو 5واں حصہ بچا ہے اسے عربی میں، کیونکہ 5 کو عربی میں خمس کہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں، یعنی 5واں حصہ جو بچ گیا اس کے پھر مزید 5 حصے کیے جائیں گے۔ اب ان 5 حصوں میں سے کس طرح سے ترتیب واروں کو تقسیم کیا جائے گا؟ ان میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ مسند احمد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور خمس میں دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، پھر اس کے بعد یتیموں، پھر مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا، اور یہ خمس یعنی یہ 5واں حصہ حسب ضرورت ان تمام لوگوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، آیت نمبر 41 ہم نے آپ کو سمجھا دی ہے، آیت نمبر 41 سے 44، 41 سے 44۔ اچھا، ان آیات میں غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی احسان و انعام جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیے تھے اس کی تفصیل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوئی، اور اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلا غزوہ تھا، پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح دلا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسلمانوں پر واضح کر دیا تھا کہ اسلام حق ہے اور کفر، شرک ہے، باطل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک یہ انعام عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے، یا راستے میں کسی منزل پر تھے، اور اس بات کا مطلب تحقیق نہ ہو سکی تھی کہ کفار کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں پہ یہ انعام کہہ لیں یا احسان کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کفار کے لشکر کو دیکھا، اور جو منظر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خواب دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ دشمنوں کی تعداد، کفار کی تعداد زیادہ نہیں ہے، جبکہ وہ زیادہ تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا مسلمانوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خواب میں یہ دکھایا کہ کفار کی تعداد بہت کم ہے، اور آپ نے یہی بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اگر صحابہ کو یہ پتہ چلتا کہ کفار جو ہیں وہ زیادہ ہیں تعداد میں اور ہم کم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو ایک نیچرلی بات ہے نا کہ انسان کی ہمت پست ہو جاتی ہے کہ میری تعداد تو کم ہے، مطلب میرا جو لشکر ہے وہ تو تعداد میں کم ہے، اور سامنے مد مقابل میں جس کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں وہ تعداد میں زیادہ ہے، تو ایک فطری عمل ہے کہ انسان کا حوصلہ تھوڑا سا پست ہوتا ہے، وہ تھوڑا ڈر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ڈر و خوف دور کرنے کے لیے ان پر یہ ایک احسان کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے جو صحابہ کرام تھے ان کے حوصلے جو ہے بلند ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کو ان 2 باتوں سے بچا لیا۔ ایک اور احسان جو اللہ پاک نے مسلمانوں پر کیا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ شروع ہونے سے قبل مسلمانوں کو تعداد زیادہ دکھائی، اور جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی،
کافروں کو کم دکھائی، مسلمانوں کو زیادہ دکھائی. کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی تاکہ وہ خوف کھا کے پیچھے نہ ہٹے، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی، جب غزوہ شروع ہو گیا تو کافروں کو مسلمان دگنے نظر آنے لگے. جب کافروں کو مسلمان دگنے نظر آنے لگے تو ان کے اندر مسلمانوں کا جو خوف اور دہشت بیٹھ جائے، تاکہ اس وجہ سے ان کو یہ چیز دکھائی گئی، خوف اور دہشت بیٹھ جائے اور ان کے اندر پست ہمتی اور بزدلی پیدا ہو جائے. یہ ایک انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا اس غزوہ کے شروع ہونے سے پہلے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے 1000 فرشتے بھی نازل ہوئے، جیسے کہ میں اپنے پچھلے لیکچر میں جیسے کہ آپ لوگوں نے سنے ہیں وہ اگر بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مدد فرمانے کا طریقہ کیا تھا کہ 1000 فرشتے نازل فرمائے تاکہ مسلمانوں کی مدد کریں اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو. تو یہ آیت نمبر 41 سے 44 تک کا مختصراً وضاحت تھی. امید ہے آپ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. آئندہ لیکچر کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.